الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی علیہ یا حبیب اللہ. میں سب سے برا نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا اللہ جل جلالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت فضل کائنات دستگیر جہاں اور گسار زمان سید سروران سید انس و جان نیگر تاباں سرنشین بہنشان ماہ خوباں تتمہ دوران قائد المرسلین رحمت للعالمین آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار ارب و عجم فخر بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی حسین گھڑیاں عطا فرمائی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ موت کے قریب ہوتا جا رہا ہے. اسی مناسبت سے آج کے جمعۃ المبارک کا ہمارا موضوع اور عنوان موت کی یاد کے حوالے سے، اور ویسے بھی انگریزی سال کے حوالے سے آج سال کا آخری دن ہے. کسی بھی چیز کو دونوں اعتبار سے سوچا جا سکتا ہے اور دونوں اعتبار سے اس کا فائدہ نقصان ہوتا ہی رہتا ہے.
پازیٹیو اعتبار سے سوچا جائے تو بظاہر تو ایسے ہی ہے کہ یہ سال کا آخری دن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ ہے کہ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، 1 سال ہم موت کی طرف مزید بڑھ گئے۔ نیگیٹیولی اس کی صورتیں ہیں جن کو سوچ نہیں، احساس نہیں، اور کبھی موت کی طرف ان کی توجہ گئی نہیں، ان کے لیے یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ ان کے لیے آج کا دن خوشی کا دن ہی ہوگا، اور اس کو وہ ہیپی نیو ایئرس کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ جشن بھی ہوتے ہیں، رانائیاں بھی ہوتی ہیں، روشنائیاں بھی ہوتی ہیں، سارے معاملات اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اہل بصیرت کے لیے اور جن کو سوچ، فکر اور احساس ہے اپنی زندگی کا، یا اس سے آگے چل کر موت کے حوالے سے ان کو اس چیز کا احساس ہے کہ ہم نے مرنا ہے، ان کے لیے یہ ہیپی نیو ایئر نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے ان کی زندگی کا 1 سال کم ہوا ہے اور موت کے وہ قریب ہو گئے۔ لہٰذا آج کا ہمارا یہ موضوع مختصر وقت میں موت کے حوالے سے چند آج ہم باتیں سیکھیں گے۔ قرآن مجید قرآن رشید کے پارہ نمبر 21 سورۃ السجدہ آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، جس کا کام یہ ہے اس نے روح کو نکالنا ہے۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے وہ امانت ہے، ذاتی نہیں ہے۔ پنجابی چ کہہ لو کہ سدا اتنے کسی نے نہیں رہنا، سدا رہنے والی ذات، ہمیشگی والی ذات صرف ایک ہی ہے، وہ خالق کائنات کی ذات ہے، جس کو کبھی فنا نہیں ہے، جس کا عدم محال ہے۔ عدم کہتے ہیں نہ ہونا، جس کا نہ ہونا یہ محال ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ رب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال ہمیشگی صرف اس ذات کے لیے، باقی جو بھی چیز اس دنیا میں آئی ہے اس نے چلے جانا۔ اور اہل منطق کا ایک اصول ہے، میں آپ کو عرض کر دوں، اہل منطق کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تخلیق ہوئی ہے اس میں تغیر ہوتا ہے، تبدیلی ہوتی ہے، اور ہر وہ چیز جس میں تبدیلی واقع ہو وہ فنا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کوئی بھی چیز جو پیدا کی گئی، جس کی تخلیق ہوئی، اس میں تغیر اور تبدیلی واقع ہوگی، اور جس چیز میں بھی تغیر اور تبدیلی واقع ہو جائے وہ کبھی باقی نہیں رہتی۔ ہم اپنی زندگی پر غور کریں، باقی تو ساتھ کے ساتھ ہمارے سامنے ہیں، لیکن اب اپنی زندگی پہ، اپنی لائف پہ غور کریں۔ ہم پیدا ہوئے، تخلیق ہوئے، خالق نے ہمیں پیدا کیا، اور سب سے پہلا جو ہمارا بچپن تھا، لڑکپن تھا، پھر بچپن تھا، پھر جوانی، اور اب بڑھاپا۔ تو یوں سٹیپ بائی سٹیپ ہمارے اندر تبدیلی واقع ہوئی۔ تو ایسی چیز جس میں تبدیلی واقع ہو جائے وہ کبھی بھی باقی نہیں رہتی، ایک نہ ایک دن اس کو فنا ضرور ہوتی۔ یہ اہل منطق کا اصول ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید قرآن رشید نے ہمیں اس انداز سے موت کی فکر دلائی، موت کی یاد دلائی کہ تمہیں موت کا فرشتہ دیتا ہے جس کو مقرر کیا گیا ہے، یعنی حضرت اسرائیل علیہ نبینا علیہ السلام۔ اسرائیل علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ موت کے وقت پہنچتے ہیں اس بندے کی روح کو، مشرق ہو یا مغرب ہو، شمال ہو یا جنوب ہو، جگہ ہے خیر کیسی بھی اور کہیں بھی ہو، 7 تہوں کے اندر بھی بندہ چھپ جائے،
یا وہ یہ سمجھے کہ میں موت سے بچ جاؤں تو ایسا ممکن ہے. اور لائف کی دنیا میں سائنٹیفک اعتبار سے اور ویسے بھی بڑے بڑے چیلنجز ہوئے موت سے لڑنے کے، لیکن اس کو روکا نہیں جا سکتا. میں ابھی کل میں نے میڈیا پہ خبر پڑھی تھی، ڈاکٹر تھا تو تقریباً 18 سال کا اس کا ایکسپیرینس تھا. میرا خیال ہے کہ شاید وہ برین کا اسپیشلسٹ تھا، برین کا یا کسی چلے بار ڈاکٹر تھا مطلب اور سرجن تھا. 18 سال کا اس کا تجربہ تھا جی آپریشن کا، لیکن ذاتی طور پر اس کو مسئلہ پتہ کیا ہوا؟ برین ہیمریج کا. اینڈ کیا ہوا؟ ڈیتھ ہو گئی. ڈاکٹروں نے بڑی کوشش کی بچانے کی لیکن بچا نہ سکے. ہمارا بھی ایسے ہی حال ہے. پنجابی جتنے سال ہے کہتے ہیں بات نہیں بڑھتا ہے. ہم سنتے ہیں نا اکثر جس وقت ہمارے کوئی قریبی کوئی رشتہ دار فوت ہوتا ہے، دوست احباب ہے، مدد دار ہے، کوئی بھی ہے، جس وقت ڈیتھ ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یار کل خبر ایسی مجھے ملا ہے، اللہ بات ہوئی ہے، گپ شپ ہوئی ہے. یہاں جس کو کیا ہو، اسی چیز کو قرآن نے بیان کیا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا. کوئی نفس یہ ادراک نہیں کر سکتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کل کی منٹ کا نہیں پتا، کل تو بڑی دور ہے. یہی نہیں پتا کہ یہ اگلا قدم اٹھا پائیں گے یا نہیں، اگلا سانس آ پائے گا یا نہیں، اس چیز کا بھی نہیں پتا. کل تو بڑی دور کی بات ہے. ایک قدم چلے ہیں، دوسرا قدم اٹھانا ہے یا نہیں. لیکن یہ سب اور پھر ایک اور آئے اس میں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، وما تدری نفس بأی ارض تموت. اور کوئی نفس یہ ادراک نہیں کر سکتا کہ اس کو موت کب آئے گی یا کس جگہ پہ آئے گی. کسی بندے کو یہ نہیں پتا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ کیسی کیسی پلاننگ کرتا ہے، اس کی سوچ کیسی کیسی ہوتی ہے. رات کو بستر پر جس وقت وہ سوتا ہے تو وہ کئی خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں، کل فلانے کو جانا ہے، فلاں کام کرنا ہے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اس طرح کریں گے، یوں کل کے دن کو ہم نے اس طرح ہم نے اس کے اندر سروائیو کرنا ہے. یہ پلاننگ ہوتی ہے بندے کی رات کو بستر پر سوتے وقت. لیکن افسوس کے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ تو صبح اٹھ ہی نہیں پاتا. اپنی طرف سے اس کی ہر یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نے یہ جو پلاننگ کی ہے اسی طرح کام چلے، جبکہ بعض اوقات حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات کسی مصیبت نے گھیرا ہوتا ہے. وہ جو ہماری ذاتی پلاننگ تھی وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. اس لیے مین چیز کیا ہے کہ ہم نے موت کو یاد رکھنا ہے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لذتوں کو مٹانے والی کو بہت یاد کیا کرو. عرض کی صحابہ نے یاد شدہ کون ہے وہ جو لذتوں کو مٹانے والی ہے؟ قال الموت، فرمایا وہ موت ہے. ٹھیک ہو گیا جی، جو لذتوں کو مٹاتی ہے، خواہشات کو کم کرتی ہے. آدمی اس چیز کا احساس ہوئی نہیں. اور میں اگلی چیز بتاؤں اس کو بھی قرآن نے ذکر کرنا فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ. اور کہیں تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے پاس سر نیچے ڈالے ہوئے ہوں گے. شرمندگی ہے جی. لیکن یہ ایک بندے نے کسی کا حکم نہیں مانا، نافرمانی کی ہے، اور وہ بھی اس کی جو خالق ہے. تو شرمندگی کی ہوتا ہے بندہ آنکھاں سے کھا پا کے گل کر سکتا ہے؟ نہیں. نظریں جھکائے ہوئے مجرم عند ربہم، اپنے رب کے پاس. ربنا، وہ کہیں گے اے رب ہمارے، ابصرنا وسمعنا، ہم نے دیکھا اور سنا، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں پھر بھیج ایک کام کریں. ہر بندہ یہ اس کو اس چیز کا احساس ہوگا. انا موقنون، ہم کو یقین آ گیا. دیکھن تو بعد پھر اگلی گل پھر کرنی نہ ہونی. دیکھ لیا تو دیکھ لیا، انجام جو بھی تھا یہ موقع دنیا میں تھا ہمارے پاس کہ ہم دیکھتے، غور کرتے، تفکر اور تدبر کرتے اس چیز پر کہ بھائی ایسی ماننا ہے. یہ تو دنیا میں موقع تھا ہمارے پاس. جب اینڈ آ گیا اس وقت یہ موقع ختم ہو گیا. اور میں ایک اور چیز آپ کو عرض کر لوں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا،
جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جو دوزخ والے وہ دوزخ میں چلے جائیں گے، جہنم میں. دونوں کو پچھتاوا ہوگا، دونوں کو. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ نیک جو ہیں جو جنت میں چلے گئے وہ کیوں زیادہ پچھتاوا؟ پچھتاوا تو مجرم کو ہو، پچھتاوا تو گناہگار کو ہو جو دوزخ میں گیا ہے، جہنم میں گیا ہے کہ یار کاش میں نیکیاں کرتا تو میں بھی آج جنت میں چلا جاتا. پچھتاوا تو اس کے لیے ہے، نیکوکار کے لیے بھی پچھتاوا ہے، وہ کیوں پچھتائے گا؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس وقت وہ اپنی نیکیوں کی جزا دیکھے گا تو وہ یہ خواہش ظاہر کرے گا کہ کاش وہ وقت جو رب کی رضا میں نہیں گزرا، اللہ کی نافرمانی میں گزرا ہے، کاش کہ وہ وقت بھی میرا نیکی میں گزرتا، کاش کہ وہ وقت بھی میرا اللہ کی فرما برداری میں گزرتا. اس لیے ہیپی نیو ایئرس کو ہم نے اس انداز سے جو ہے وہ سیلیبریٹ کرنا ہے کہ ہم نے اس میں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہیپی نیو ایئرس لغوی معنی کے اعتبار سے ضرور ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا. اور یہ کیسے ہم ذہن رکھیں گے جب ہمیں موت ہو. صحیح بات ہے، بندہ گھر سے بڑی یقین اور اطمینان اور بڑے سکون اور اپنی پلاننگ کے ذریعے سے گھر سے نکلتا ہے، آگے کیا اس کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے کسی کو نہیں پتا. گھر میں توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی کڑی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم وقت سے پہلے توبہ کر لیں. اور ایک بزرگ تھے بازار میں بیٹھ کر رو رہے تھے، کسی نے پوچھا بابا جی کی ہوئے ہے، مارا کسی نے؟ کبھی مارا نہیں. کہتے پھر رونے کی وجہ؟ کہتے میں چاہ رہا تھا کہ میں صلح کرواؤں اللہ کی اور بندوں کی آپس میں نا، رب کی اور مخلوق کی صلح کرواؤں. ورنہ کہ پھر کراؤ، ورنہ کیا روئی میں اس لیے رہا ہوں کہ میں تو رب تو کہہ رہا ہے کہ صلح ہو جائے، بندے مان رہے. بندے کہتے ہیں نہیں صلح نہیں کرنی، بندے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں باوجود کہ اپنا کام کرو. ہم کی پتہ زندگی کی ہوتی، لائف سٹائل کیا ہوتا ہے آپ کو کیا پتا، پرانے دور کے آپ چھوڑ نہیں پاتے. بندے نہیں مان رہے، رب مان رہا ہے. پھر ان کو کسی نے دیکھا کہ وہ قبرستان میں رو رہے تھے، پھر پوچھا تو کہنے لگے آپ بھی صلح ہی کروا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کروائیں پھر صلح. کہتے آپ بندے تو مان رہے ہیں رب نہیں مان رہا. واقعی ہے جی قبر میں تو پھر بھی نا کسی قسم وہ تو ٹائم پہ ہونے سارے تو نا. اس وقت ہمارے پاس یہ زندگی اللہ کی طرف سے ہمارے پاس یہ امانت ہے. اگلی گل پھر بات نہیں، وہاں قبر میں یا محشر میں جو بے شرمندگی ہوگی وہ تو پھر بات کی بات. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شرمندگی تو نیک بندے کو بھی ہوگی، لیکن اس شرمندگی سے وہ والی شرمندگی بہتر ہے، نیکیوں والی شرمندگی بہتر ہے. کاش وہ لمحہ بھی ہمارا اللہ کی یاد میں گزرا ہوتا جو کہ نہیں گزرا. وہ شرمندگی زیادہ بہتر ہے جہنم کی اور دوزخ کی عذاب کی شرمندگی سے. اس لیے اس چیز کو ہم دیکھیں کہ ہم نے پھر ہوتے کافر تو ایسے ہی کہیں گے نا کہ ٹھیک ہے جی ایک دفعہ بھیج دیں، قالوا سمعنا ہم نے سنا بھی ہم نے دیکھا بھی، فرجع بس ہمیں لوٹا دے واپس، ہمیں بھیج دے، ایک دفعہ بھیج دے. اور کافر تو پکی یہ خواہش کرے گا بھائی تو بھائی واپس بھیج دے، اسی سارا کچھ دیکھ رہے ہیں باہون اسی بڑے چنگے ہو جائیں گے، نیک عمل کریں گے، سخاوت کریں گے، خرچ کریں گے، سب کچھ کریں گے، بھائی ایک دفعہ واپس بھیج دیں. اب بتائیں موقع ملے گا اس وقت؟ نہیں. آج ہمارے پاس موقع ہے، آج اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مہلت ہے. کسی نے کیا خوب کہا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکین ہو گئے نامقام کیسے کیسے، ہوئے نامور اہل شاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. اصل مقصد بھول گئے ہم نا، ضروریات زندگی کی مقصد نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا جی؟ چلے مقصد بتا دوں مقصد کیا ہوتا ہے، مقصد کی ڈیفینیشن کیا ہوتا ہے. سقراط ایک بادشاہ تھا اور یہ پڑھاتا بھی تھا، سائنٹسٹ تھا. سقراط نام بھی سنا ہوگا. اس سے ایک دفعہ اس اسٹوڈنٹ نے پوچھا کہ بتائیں مقصد کیا ہوتا ہے. سقراط نے کہا کل نا خود بھی آ جائیں گے نال دوستان بھی لیں اور فلاں دریا کے کنارے آ جانا. میں نے ٹھیک ہے. اور اگلا دن ہوا تو وہ پہنچ گیا. میں بتانے لگا ہوں مقصد کیا ہوتا ہے اور ہم نے کس چیز کو مقصد سمجھا ہے.
لو جی وہ آگے اور سقراط جس نے کویسچن پوچھا تھا نا اسٹوڈنٹ نے کہ مقصد کیا ہوتا ہے، اس کو لے کر میں دریا کے وسط میں پہنچا اور اس کی گردن سے اس کو پکڑا اور نیچے کر دیا، سیر پانی دے بیچ، سمجھ گئے؟ یعنی کہ گردن سے پکڑ کے سر پورے کا پورا گردن تک پانی کے اندر، آنکھیں ناک کان ہر چیز۔ وہ ابتدا میں سوچنے لگا کہ شاید تھلے کو مقصد ہے جو مجھے استاد دکھانا چاہ رہا ہے۔ کافی دیر اس نے دیکھا، وقت گزرتا، ظاہری سی بات تھا پانی کے اندر بندے کا سانس کتنی دیر تک رک سکتا ہے، وہ کتنی دیر تک برداشت کرتا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہی ہے، ایک حد ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو میں بہت لگتا میرا بازو وغیرہ مارے، لیکن استاد نے چھوڑا نہیں اس کو، بڑے زور سے پکڑ کے رکھا، اٹھنے نہیں دیا۔ وہ کچھ دیر پھر گزری تو انہوں نے کہا کہ بھائی مقصد سائڈ پہ، زندگی بچاؤ، اپنی لائف کو بچا لیں، مقصد آپ کی لگ جائے گا، مقصد بعد کی گل ہے، پہلے زندگی بچاؤ۔ اس نے اپنی قوت کو جمع کیا اور دھکا دیا سقراط کو، اس کو گرایا اور وہ باہر آ گیا۔ سقراط باہر آ کے کہنے لگا ہاں جی کی دیکھا جی؟ میں کہا جی دیکھنا کی سی، آپ نے جب میرا سر نیچے کیا تو مجھے تو ابتدائی میں نے برداشت کیا، لیکن اس کے بعد میرا ہنٹ ہو گیا، سانس اکھڑنے لگا، اور میں نے کہا کہ مقصد بات کی گل ہے، زندگی بچاؤ پہلے۔ تو میں نے اپنے جسم کی پوری قوت کو جمع کیا اور جمع کر کے آپ کو دھکا دے کے پیچھے گرا دیا اور خود باہر آ گیا۔ سقراط نے کہا بیٹا یہی مقصد ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ چلو خلاصہ کاٹ دیں۔ جس چیز کے لیے بندہ اپنی زندگی کے شب و روز اور اپنے جسم کی پوری قوت لگا دے، اس کو مقصد کہا جاتا ہے۔ ایسی اپنی قوت کتنے صرف کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کے شب و روز کس چیز میں صرف کرتے ہیں؟ سوچیں ذرا، ہم نا خود اپنی میرے مان میں جھانک کے دیکھیں، ہماری زندگی کے شب و روز کس چیز میں صرف ہو رہے ہیں؟ ہماری زندگی کا ایک لمحہ کہاں گزرتا ہے؟ ہم اپنی اسٹرگل، محنت اور کوشش اور جسم کی طاقت کس چیز میں صرف کر رہے ہیں؟ دیکھیں ذرا، سمجھ لگ جائے۔ لیکن مقصد تھا کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اچھا، روزگار، روزی روٹی کمانا، جاب، نوکری، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ حضرت صاحب مقصد اور ہوتا ہے، ضرورت اور ہوتی ہے۔ تو انسان نے روزی روٹی کو، جاب کو، نوکری کو، بزنس کو مقصد بنا لیا، جبکہ مقصد اصل کیا تھا؟ اللہ کی بات۔ اچھا چلیں ایک اور مثال، موبائل آپ نے تو ماشاءاللہ دیکھتے ہیں، رکھا بھی ہوگا، جانتے بھی ہیں، خاص طور پہ کیمرے والا۔ میں ایک چیز آپ کو بڑی مزے کی بتانے لگا ہوں، سمجھانے کے لیے۔ آپ کتنا بھی مہنگا موبائل کیوں نہ لے لیں، کتنا بھی مہنگا، اور اس پر آپ نے کتنی ہی اپلیکیشنز ڈاؤن لوڈ کی ہوں، اور کتنی ہی اپلیکیشنز آپ اس پر آن کر کے بیٹھے ہو، لیکن جیسے ہی کال آئے گی نا، سب سے پہلے اس کال کو شو کرے گا۔ ایسے ہی ہے، غلط نہیں کہہ رہے آپ، جتنی مرضی اپلیکیشن اس کے سامنے کھول کے بیٹھے ہیں، جب کال آئے گی نا، سب سے پہلے وہ آپ کو کال کی جو چیز ہے وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا کہ میرا اصل مقصد وضع کا، بنانے کا یہ نہیں تھا کہ اس پر مختلف اپلیکیشنز سامنے رکھی جاتی، میرے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ دو لوگوں کے درمیان تعلق اور رابطے کو قائم کیا جائے۔ موبائل اپنا مقصد نہیں بھولا، ٹھیک ہو گیا جی؟ بندہ بھول گیا، ہم بھول گئے اپنا مقصد۔ فون، موبائل، ٹیلی فون، اس کو بنانے کا مقصد ہی کیا تھا؟ دو لوگ کہیں بھی بیٹھے ہوں، ان کا آپس میں رابطہ کروایا جائے، وہ ایک دوسرے سے گفتگو کر سکیں۔ آپ ہمیں 4 لاکھ کا موبائل ہے، آئی فون ہی چل رہا ہے زیادہ اوپر، یہی جا رہا ہے، اس کے ریٹ ہے، آپ اس پہ جتنی مرضی اپلیکیشن کھول کے بیٹھے ہیں، کال آئے گی میں سب کو پہلے کال شو کرنی ہے، نہیں بھائی اے بندہ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے یہ کام، باقی ساری بات۔ موبائل مقصد نہیں بھولا، یہ الیکٹرانک چیز ہے، اسی بول رہے ہیں، اور یہ بنایا کس نے؟ انسان نے، کہ اتنی شاید نہیں سی، یہ جنات نے تو نہیں بنایا۔ تو اب انسان اپنا مقصد کیوں بھول گیا؟ اس لیے موت کو یاد رکھنا یہ بڑا ضروری ہے، اس کے بغیر ہم اپنی زندگی کو سروائیو نہیں کر سکتے اپنی لائف میں، اس کے بغیر ہماری زندگی ضروری ہے۔ اور پھر اینڈ اس کا کیا ہونے والا ہے؟ پچھتاوا، اور پچھتاوے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔
اور کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو چیلنج کیا جا سکے. کوئی بندہ اگر یہ سمجھے نا، یہ کہے کہ اس کو چیلنج کیا جا سکے، اس کو روک دیا جائے، ایسا نہیں ہے. اور یہ بات ہمیں پتہ بھی ہے. اچھا کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ ساری باتیں پتہ ہونے کے باوجود ہمارے مائنڈ کے اندر موت نہیں ہے. مجھے دیکھنا نا، یہ ہیپی نیو ایئرس کا آپ نے دیکھنا ہے فنکشن، اور پھر دیکھنا کی ہے. تو ہیپی نیو ایئرس کو ہم نے اس انداز سے تو بنا لیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ میرا سال کاٹ تو ہے، زندگی بھی کاٹنی ہے. صحیح بات ہے. اگر ہم سوچیں نا، اپنا محاسبہ کریں لائف کا، میں اپنا محاسبہ کروں کہ میں نے زندگی گزاری ہے 26 یا 27 سال، تو میں نے کیا کیا ہے. ایک دن کا ایک گناہ بھی کاؤنٹ کرو، ایک دن کا ایک گناہ، تو 365 کو آپ 27 سے ملٹیپلائی کرتے ہیں. یہ سمپل سا میں آپ کو بتا رہا ہوں حساب، کہ ہم جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، جس کی جتنی بھی زندگی ہے، اس کی 30 سال ہے، 50 سال ہے، 40 سال کی زندگی ہے، وہ اپنے 40 سال میں روزانہ کا صرف ایک گناہ ایڈ کرے. جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. روزانہ کا ہم ایک نہیں سینکڑوں گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کب کر جاتے. لیکن فار ایگزامپل ایک گناہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں، اور سال کے کتنے 365 دن ہوتے ہیں، تو 365 کو ہم ملٹیپلائی کر دیں 27 یا 28 جتنے سال ہماری عمر ہے. ہمارے سامنے حساب آ جائے گا کہ ہم نے اپنی لائف میں ایک دن میں کتنے گناہ کر دیے، ایک دن کے حساب سے اب تک. لیکن کبھی ہم نے اس طرح کا محاسبہ نہیں کیا. اور پھر ہر پر الگ سے توبہ کبھی سوچ نہیں آئی. لوگ قبرستان میں جا کر کے ایسے کرتے ہیں، صحیح کہا کہ قبر دیتے بیٹھ گلا کر رہے ہیں، اور باتیں سیاست کی، فلانا آ گیا، فلانا ٹور گیا، وہ کیوں نہیں آیا، وہ کیوں چلا گیا، فلانے کا یہ مسئلہ تھا، فلاں کا یہ تھا. اور بعض اوقات تو سیاست کیا دیکھتے شروع ہو جاتی ہیں. صحیح بات ہے، میں نے خود اپنی گناہگار کانوں سے سنا ہے. قبرستان میں بیٹھ کر بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی. اندازہ کریں ہمارا کیا حال ہے. جنازے اٹھتے ہیں ہمارے سامنے. حضرت سیدنا یعقوب علیہ نبی علیہ السلام، آپ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ایک معاہدہ کیا، وعدہ کیا. کہنے لگے کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم میری موت کا وقت قریب آئے گا، اس سے پہلے پیغام بھیجو گے، اس سے پہلے کچھ نشانیاں بھیجو گے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا. ایک دن ایسا ہوا، بیٹھے تھے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے. کہنے لگے کہ آج ٹائم ہو گیا تھوڑا، کہ تمہارا تو مجھ سے وعدہ تھا کہ تم نشانیاں بھیجو گے. حالانکہ میں نے بھیجے تھے، قاصد بھیجے تھے، میں نے پیغامات بھیجے تھے. کہنے جی کیا پیغام؟ اور نہ کیا جو تمہیں جوانی سے بڑھاپا آیا نا، وہ میرا قاصد تھا. جب داڑھی اور سر کے بال سفید ہوئے تو وہ میرا قاصد ہی تھا. جب آپ کی کمر جو ہے وہ جھکنے لگی اور اٹھ نہیں سکتی، آپ ٹھوکر کھانے لگے اور آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا، وہ میرے قاصد تھے. آپ کے گھٹنوں میں اور آپ کی ہڈیوں میں وہ گودا کم ہونے لگا، وہ زور، وہ طاقت کم ہونے لگی. اسرائیل السلام کہتے ہیں وہ میرے قاصد ہی تھے. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو، اس میں نوجوان یہ نہ سمجھیں یا جوان یا میں یہ نہ سمجھوں کہ بڑھاپا آئے گا تو مرنا ہے، جوانی کو مار نہیں سکتا. ہاں جی، یہ بھی بندہ نہ سمجھے. ایک سائنٹسٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اس چیز کا یہ رزلٹ نکالا ہے کہ آنے کی ترتیب بڑی اللہ پاک نے بنائی ہوئی ہے نا. جس وقت بندہ کی دنیا میں آتا ہے تو ترتیب سے آتا ہے. دادا تھا، پھر اس کا بیٹا تھا، پھر اس کا پوتا تھا، آگے اس طرح نسل در نسل. ایسے ہی ہے، کبھی دادا پہلے نہیں نہ آیا، یا پیو پہلے بیٹا یا پوتا تو نہیں آیا، دادا پھر باپ پھر اس طرح. تو یہ نسل در نسل ایک سیٹ اپ چلتا ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ جس وقت موت آئے گی تو ترتیب کو نہیں دیکھا جائے گا. ایسے ہی ہے جی، کبھی دادے اکھے ہوتے ہیں، پوترے ٹوڑے جاتے ہیں. بزرگ بڑے بڑے ایسے موجود رہتے ہیں، 100 سال عمر ہو جاتی، وہ رہتے ہیں 20 سال پہلے ٹوٹ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. تو واپس جانے کے لیے کوئی ترتیب نہیں ہے کہ بندہ سوچے کہ میں جوان ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہونا. کئی جوان اپنی کرتوتوں کی وجہ سے پہلے ٹوٹ جاتے ہیں. کبھی حادثہ اور کبھی کس انداز سے اور کبھی کیا معاملات اور کبھی کس طرح. بندہ یہ کبھی بھی نہ سوچے کہ میں نے جو ہے وہ اپنی لائف کو اس طرح سیٹل کیا ہوا ہے کہ میرے کچھ نہیں ہونا. آپ نے وہ مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، اور مثال کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا. تو خیر ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس طرح سمجھ آ جائے تو زیادہ بہتر. مائیکل جیکسن کا نام سنا ہوگا، میں نے اس کی ہسٹری پڑھی ہے. وہ ایک نجومی کے پاس گیا تو اس کو کہتا ہے مجھے بتاؤ زندگی کے لیے. ہم نے کہا کہ 50 سال. چلو سچ کیا جھوٹ کیا، انہوں نے سانو غرض نہیں ہے. ہم نے کہا لے 50 سال میں تمہیں 150 سال جی کے دکھاؤں گا. اچھا جی جاؤ.
وقت گزرتا رہا اور مائیکل جیکسن کو بندہ تھا جس نے حفاظتی ہونا ہی رویا جا رہے نا، احتیاطی تدابیر کریں جی، کرنی چاہیے احتیاطی تدابیر، لیکن کوئی احتیاطی تدابیر نہیں ہے، نماز پر اس کے سامنے احتیاطی تدابیر نظر آتے، بازار جانے کا سامنے کوئی احتیاطی تدابیر نظر نہ آئے۔ خیر وہ احتیاطی تدابیر کو سامنے رکھتا تھا۔ 12 ڈاکٹر اس نے ہائر کیے ہوئے تھے، 12 ڈاکٹر، ہر جسم کے ہر عضو کا ڈاکٹر الگ سے، گردے کا کڈنی کا الگ سے، بیلی کا الگ سے، معدے کا الگ سے، دماغ کا الگ سے، دل کا الگ سے، 12 ڈاکٹر اس نے ہائر کیے ہوئے تھے اور گلوز پہننے، یہ احتیاطی تدابیر تھی اس کی، ماسک پہ لانا، گلوز بھی پہنتا تھا، شوز پہنتا تھا، کوئی بھی اس کا وہ جو تھا نا وہ فنکشن کوئی بھی اس میں ایسے ہی تھا، سلام دینا وہ دوبارہ نہیں سکتا تھا ہر بندے سے کہ جراثیم لگتے ہیں، اور جب بھی اس نے فنکشن سے واپس آنا لیبارٹری کے اندر اس کے پورے جسم کا ٹیسٹ ہوتا تھا کہ باہر سے بھی جراثیم تو نہیں لگ گیا، پڑھنا تو اسی طریقے سے یہ ساری تدابیر اس نے اختیار کی تھی۔ اس کا اپنا ذاتی کھانا جو اس کے گھر پہ بنتا تھا وہ بھی لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتا تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 50 سال کی عمر تھی اور 10 منٹ کے اندر اس کی موت ہوئی ہے۔ کیا ہوا؟ دل دھڑکنا چھوڑ گیا۔ وہ جو 12 ڈاکٹر تھے انہوں نے بڑی کوشش کی انہوں نے، اور باقی ڈاکٹروں کو بلوایا اور پتہ نہیں کیا کچھ، صرف 10 منٹ لگے اس کی موت کے، بس۔ تو کیا کہا تھا اس نے جی؟ 150 سال جی کے کھانا جی پایا وہ نہیں۔ جوان ہے، بوڑھا ہے، کوئی بھی ہے، کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہماری پلاننگ بڑی پختہ ہے، ہم موت کو روک سکتے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہونے لگا۔ کبھی بھی بندہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے کوئی واقف نہیں ہے، وہ کس وقت کیا چاہتا ہے۔ یہی میں نے آج پڑھی نا قرآن کا، ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس یہ ادراک نہیں کر سکتا کہ اگلے لمحے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ایسے ہی ہے، اس لیے اس نے ساری تدابیر کی ہیں۔ اور پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا پوری دنیا میں کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ جام ہوا تھا، اتنی خبر یہ پھیلی تھی مائیکل جیکسن کے مرنے کی۔ تو یہ سوچو، تو جس نے چیلنج کیا ہے نا موت کو، وہ لگ رہا ہے۔ اس لیے ہم بھی کبھی بھی بیماری ہے